الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی قدر، کسی بھی نعمت کی ناشکری اللہ کی ناراضی کا سبب ہوتی ہے۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، یاد رکھو تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، اگر تم شکر کرتے رہو گے میں نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تم پر مزید نعمتیں فرماؤں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب شدید ہے، بہت شدید ہے۔ تو کسی بھی نعمت کی ناشکری اللہ کے عذاب کو بلاتی ہے۔ لیکن نعمتوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ لباس نعمت ہے، ہم ایک ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن پاکستان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی اہمیت اور اس نعمت کی عظمت کو ہم قرآن مجید کے ایک قصے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ ہے سورہ المائدہ میں، اور واقعہ مائدہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115 تک حواریوں نے، یعنی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب نے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمانی خوان نازل فرما دے، جس پر کھانا چنا ہوا ہو، نعمتوں بھرا دسترخوان آسمان سے ہم پر نازل فرمائے؟ کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، خدا سے ڈرو، اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی روزی
رساں ہونے پر، اس کے رازق ہونے پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی پہنچانے کے جو ذرائع مقرر فرما رکھے ہیں، مومن کو چاہیے کہ انہی وسائل سے اپنی روزی حاصل کرے۔ اللہ سے ایسی فرمائشیں کرنا کہ بے محنت ہمیں روزی مل جائے، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے اور اپنا کاروبار تقوی سے کرتا ہے، دینی احکام کے مطابق کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ الجھنوں سے نکلنے کی راہ اسے عطا فرمائے گا۔ بہت پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکلنے کی راہ اسے عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ ہوگا، وہاں سے اللہ اسے رزق، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ فرمائش نہ کرو، بے محنت روزی مل جائے، اس کی فرمائش مناسب نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس پر حواریوں نے عرض کی کہ حضرت ہمارا مقصد محنت سے جی چرانا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے، کھانا ملتا رہے، اس لیے کہ جب تک انسان زندہ ہے اسے کھانا بھی ہے، اسے پینا بھی ہے، تو کھانا ہمیں مل جایا کرے، دل مطمئن رہیں اور ہم اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں۔ یہ وقت جو ہمارا بازار میں خرچ ہوتا ہے، مارکیٹ میں خرچ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بے فکر ہو کر اللہ کی عبادت کیا کریں اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ یقین تو ہے لیکن عین الیقین ہو جائے، علم الیقین، عین الیقین ہو جائے کہ آپ نے یہ بتایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، تو اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہم اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھ لیں گے اور ہم اس کے عینی شاہد بن جائیں گے کہ حضرت مسیح اور جتنے پیغمبر آئے انہوں نے جنت کی جو نعمتیں بتائیں وہ واقعی سچ ہے۔ اس لیے پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اس پر ایمان رکھو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ میرے حواریوں کی نیت نیک ہے، تو وہ محنت سے جی نہیں چرا رہے بلکہ دل جمعی چاہتے ہیں اور بے فکری سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے دعا کی، اللہم ربنا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمانی دسترخوان نازل فرما جس پر نعمتیں چنی ہوئی ہوں، آسمان سے یہ خوان نازل فرما دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اور جس دن وہ دسترخوان نازل ہو ہم اس دن کو اپنا یوم عید بنا لیں، پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے۔ ظاہر ہے ان کی امت کے جو پہلے ہیں وہ تو ان کے دور کے لوگ ہیں، کہ موجودہ امت اور جو آنے والی امت ہے وہ اس دن کو اپنے لیے عید کا دن مقرر کر لے، خوشی کا دن مقرر کر لے،
کہ یہ وہ دن ہے کہ جب دیکھتی آنکھوں بغیر کسی وسیلے کے اللہ نے ہم پر رزق نازل فرمایا، ہم اسے روز عید بنانا چاہتے ہیں۔ وَارْزُقْ وَآیَةً مِّنْکَ، اور اس لیے بھی نازل فرما کہ وہ آپ کی جانب سے ایک نشان بن جائے، آپ کی قدرت کا، میری صداقت کا، کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یوں بھی رزق پہنچا سکتا ہے، اور میں ان کی جانب رسول بن کر آیا ہوں، تو جو ان سے میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، تو تیری قدرت میری صداقت کا نشان بن جائے، اس لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما۔ یہ کچھ اس طرح کی بات ہے، بہت یعنی ایک نعمت، غیر معمولی نعمت۔ عرفات کے موقع پر آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام فرما دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس پر یہود نے یہ کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، اگر یہ آیت ہماری امت پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس روز کو عید کا روز بناتے، روز عید بناتے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ کسی امت کے لیے کہ اللہ ان پر دین کی تکمیل فرما رہا ہے، اتمام فرما رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، وہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یہ یوم عرفات تھا، یوم عرفہ تھا، اور جمعہ کا دن تھا، وہ ہمارے لیے عید ہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کی وہ عید بنانا چاہتے تھے کہ جس دن آسمانی دسترخوان نازل ہو، پوری امتوں میں ہمیں ایک شرف حاصل ہوگا۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، پروردگار ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اپنے رزق کے لیے بھی ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ایک پیغمبر کی ہوئی دعا ہے اور اس میں بڑا اثر ہے۔ اب اس کے جواب میں، اس دعا کے جواب میں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بس وہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ ایک وارننگ دی اللہ تعالیٰ نے، تنبیہ فرما دی۔ ارشاد ہوا کہ انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور تم پر آسمانی دسترخوان نازل کر دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو فَمَن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی، نعمت بہت بڑی ہے تو اس کا شکر بھی لازم ہے، تو اس کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی اس نعمت کی تو یاد رکھو فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو میں سزا بھی ایسی دوں گا کہ ویسی سزا جہانوں میں نے کسی کو نہ دی ہوگی، نہ انسانوں میں نہ جنوں میں، ویسی سزا کسی کو نہ دی ہوگی۔ نعمت غیر معمولی تو سزا بھی غیر معمولی ہوگی، نرالی نعمت سزا بھی نرالی۔ اس آیہ کریمہ سے اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک اصول سمجھا دیا، یہ دل میں یاد رکھنے کے قابل ہے یہ اصول۔ پہلی آیہ کریمہ سے ہم نے یہ سمجھا کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے عذاب آتا ہے، شدید ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو نعمت مانگی جائے
جو نعمت منہ مانگی ہو اس کی اگر ناشکری کی جائے تو سزا بے مثال ملا کرتی ہے۔ یہ اصول اس سے معلوم، ہر نعمت کی ناشکری پر سزا آئے گی، پکڑ ہوگی، لیکن جو فرمائش کر کے نعمت حاصل کی ہو اور اللہ نے دے دی ہو، پھر اگر اس کی کوئی ناشکری کرتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ اب ہم سورہ سبا میں چلتے ہیں کہ قومی سطح پر اگر ناشکری کی جائے، ایک ہے انفرادی طور پر کوئی ناشکری کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر ناشکری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس سے پہلے اس واقعے سے یہ سمجھیے کہ یہ جو پاکستان ہے صرف نعمت نہیں، منہ مانگی نعمت ہے۔ پاکستان صرف نعمت نہیں، یہ فرمائشی نعمت ہے۔ اللہ نے بن مانگے نہیں دی تھی، ہم نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا ایک ایسا خطہ عطا فرما دے جس میں ہم بے فکری کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں۔ جو کچھ بھی کہا گیا اس کا حاصل تو یہی تھا کہ تیرے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اب منہ مانگی نعمت ہے پاکستان۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیا ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب سے پاکستان بنا تو ہم نے اس نعمت کا کتنا شکر ادا کیا؟ یقیناً ناشکریاں بہت زیادہ ہیں۔ قومی سطح پر، انفرادی طور پر سزا کم ہوتی ہے، لیکن جب قوم کی اکثریت ناشکری پر تل جائے تو پھر سزا بڑی سخت ہے۔ اس قومی ناشکری کی سزا ہمیں قوم سبا کے واقعے سے ملتی ہے۔ سورہ سبا میں آیت نمبر 15 سے 19 تک ایک قصہ بیان ہوا۔ یہ قوم سبا مسلم قوم تھی، ایمان رکھتی تھی۔ قرآن مجید میں بہت سی قوموں کا واقعہ ہے، ان میں سے کئی قومیں کافر ہیں۔ ہمارے لیے اس وقت وہ مثال نہیں ہے، ہمارے لیے مثال ہے اس وقت قوم سبا جو ایمان رکھتی تھی۔ جو ہمارا حال ہے وہی حال ان کا تھا، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ یعنی کوئی قوم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم فارغ البال ہیں، جو چاہے کریں، چونکہ ہم نے کلمہ پڑھا اس لیے اللہ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ یہ خام خیالی ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب نفس ہے۔ اب دیکھیے قوم سبا کا حال۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے زرخیز زمین، خوشحال ملک عطا فرمایا تھا۔ یہی یمن کا علاقہ، زمین بڑی زرخیز اور ملک خوشحال۔ ذرا خیال فرماتے جائیے اپنے دلوں میں، پاکستان بھی تو ایسا ہی ہے۔ پیداوار خوب ہوتی تھی اور رب کی طرف سے ارشاد تھا، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ ملک کتنا پاکیزہ ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ اللہ کی ان نعمتوں کو برتو، کھاؤ پیو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو رب بخشنے والا ہے، بخش دے گا۔ یہ اعلان تھا اللہ کی طرف سے۔
اس کے ساتھ یعنی یہ تو تھی زراعت، ان کی انکم کے دو سورس تھے، ایک یہ زراعت اور دوسرا تجارت۔ اللہ نے انہیں ایک پرامن موٹر وے عطا فرمائی تھی، جسے قرآن نے امام مبین کہا، پرامن شاہراہ، پرامن موٹر وے۔ اس کی وجہ سے تجارت ہوتی تھی، یمن سے شام جاتے تھے، شام سے یمن آتے تھے۔ ارشاد تھا سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، ان راہوں میں چلو، سیر کرو، راتوں کو، دنوں کو، تمہیں کوئی خوف، کوئی کھٹکا نہیں ہونا چاہیے، ہم نے امن عطا فرمایا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ رزق کی قدر نہیں کی، امن اور اطمینان قدر نہیں کی۔ رزق بھی اللہ کی بڑی نعمت، امن اور اطمینان نصیب ہو جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ لیکن انہوں نے نہ رزق کی قدر کی، نہ امن اور سکون کی قدر کی، اعراض کیا۔ اللہ نے جو فرمایا اس سے گریز کیا، من مانی کی، کفر اور کفران کی راہیں اختیار کی۔ کچھ لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، کچھ نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا۔ تو پھر اللہ کے اصول کے مطابق کہ جب کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو عذاب آتا ہے، سزا آئی، اور سزا میں سیلاب آیا، سیلاب، بند ٹوٹا، سد معارب، اب بھی اس کے آثار موجود، وہ بند ٹوٹا اور زرخیز زمین تباہ ہو گئی۔ ابھی 2 سال پہلے اپنے ملک کا حال دیکھ لیجئے، کس طرح زمین برباد ہوئی، فصلیں تباہ ہوئی۔ تو ایک سورس آف انکم ختم ہوا۔ دوسرا تجارت تھا، تجارت کی راہ بدل گئی۔ پہلے خشکی کی راہ سے تجارت ہو رہی تھی، پھر وہ سمندر کی راہ سے ہونے لگ گئی۔ جب تجارت کی راہ بدلی تو شاہراہ بھی اجڑ گئی، تو دوسرا سورس آف انکم وہ بھی ختم ہوا، امن چھن گیا، قوم بکھر گئی۔ جب کہیں جس علاقے میں، جس ملک میں رزق نہیں مل رہا، امن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وہاں سے قوم چلی جاتی ہے، لوگ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں۔ اسی زمانے کے لوگ جو بکھرے ہوئے تھے، انہی کا کچھ حصہ موجودہ مدینہ طیبہ میں آ کر رہا۔ یہ اوس اور خزرج جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے مدینہ طیبہ میں، یہ انہی یمنی قبائل کی اولاد میں سے تھے۔ تو قوم بکھر گئی، اور قرآن مجید میں ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، بس ان کی کہانیاں رہ گئیں۔ آج تک لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں ایسے باغات تھے، یہاں کی یہ شاہراہ اتنی آباد تھی، اور ایسے امیر خوشحال لوگ ہوتے تھے، لیکن دنیا میں نظر نہیں آتے ہیں، کہانیاں باقی۔ اب اس موقع پر یہ سارا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں ہوا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کی ناشکری کے سبب ہم نے سزا دی، ان کی کفران نعمت کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ناشکروں کو ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
ایک اپنا دستور، اپنی سنت بیان فرما دی کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف ان کو سزا دی گئی، مستقبل میں بھی جو قوم یہی رویہ اپنائے گی ان کو بھی ہم سزا دیں گے، انہیں بھی ہم پکڑیں گے۔ تو صاحبو، ان واقعات کی روشنی میں ذرا ہم اپنے ملک اور اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی منہ مانگی نعمت، اس کی زمینیں زرخیز، راستے پرامن ہیں، راستے پرامن ہیں، کچھ خرابیوں کے باوجود الحمدللہ راستے پرامن ہیں۔ ہم دنوں میں بھی سفر کرتے ہیں، راتوں کو بھی سفر کرتے ہیں۔ بلکہ آپ غور کیجئے، سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان میں عطا کر رکھی ہیں۔ پاکستان سورہ الرحمن کی تفسیر ہے۔ کیا کیا نعمتیں ہیں، کبھی غور تو کیجیے۔ جو لوگ باہر کا سفر کر چکے ہیں، فلاں ملک بڑا خوبصورت، اس کے مناظر ایسے، وہ تمام مناظر بلکہ ان سے بہتر پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ انہیں آلودہ کرتے ہیں۔ انسان بن کر رہیں تو پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، لیکن افسوس ہم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور اس پر ہمیں کئی تنبیہیں مل چکی ہیں۔ بڑی تنبیہ تو 71 میں آئی تھی، جب ایک بڑا ملک دو لخت ہوا، مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو لوٹا، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ یہ سب فیکٹس ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت بڑی سزا تھی۔ دشمن کے ہاتھوں قید ہونا پڑا۔ اب اتنی بڑی وارننگ کے بعد ہمیں چاہیے تھا کہ ہم بیدار ہوتے، جائزہ لیتے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ جائزہ لیا بھی گیا لیکن پھر اسے بند کر دیا گیا۔ یعنی ہم نیند پسند کرتے ہیں، خواب میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پر مشہور کر دیا گیا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، تم جو چاہے کرو، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ بدمستیاں شروع ہو گئے، بلکہ خرمستیاں شروع ہو گئے۔ دیکھو، پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت تب اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کی قدر کی جائے، وگرنہ اللہ سزا بھی تو دیتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، سورہ النحل آیت نمبر 112 کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، بڑے امن اور چین سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا، دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے کھلا رزق ان کے پاس کھینچا چلا آ رہا تھا۔ تو رزق بھی تھا، امن اور چین بھی تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔
فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ اللہ نے ان پر خوف اور بھوک، دشمن کا خوف ہر وقت طاری، اور معاشی حالت بگڑتی چلی گئی، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ کیوں ہوا؟ بما کانوا یصنعون، یہ سزا تھی ان کے کرتوتوں کی۔ ہم خود ذرا سوچیں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنی قومی زندگی پر نظر ڈالیں، کیا ہمارا حال ایسا ہی تو نہیں ہو رہا ہے؟ رزق بھی تھا، امن اور چین بھی تھا، اب یہ کیا ہے کہ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے جانا شروع ہو گئے۔ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، درمیان مڈل کلاس وہ ختم ہو رہی ہے، اور ڈر ہے وہ اٹیک نہ کر دے، وہ اٹیک نہ کر دے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب ہماری مذہبی اور سیاسی فرقہ بازی ہے، مذہبی اور سیاسی فرقہ بازی، آپس کی لڑائی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نزاع نہ کرو وگرنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ مذہبی سطح پر دیکھیں تو لڑائی ہے، اور جب ہم فرقے بازی کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی تصور آتا ہے کہ مذہبی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، مذہبی فرقے لڑ رہے ہیں، حالانکہ فرقہ واریت ولا تفرقوا جہاں یہ مذہبی حوالے سے ہے وہاں سیاسی حوالے سے بھی ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اختلاف جس کا مظاہرہ ہم نے گزشتہ دنوں اپنے ملک میں دیکھا، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ تو فساد ہے، فساد فی الارض۔ یہ پاکستان منہ مانگی نعمت کی نہایت درجہ ناشکری ہے، اپنے گھر کو اجاڑنا، اپنے گھر کو تباہ کرنا۔ اختلاف نہیں ہے تو فساد ہے، یہ فتنہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی سزا وہ ملتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ملک کے لیے یا کسی بھی قوم میں آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی جس دور میں بھی امت مسلمہ کو نقصان اٹھانا پڑا، خواہ وہ اموی دور ہو، عباسی دور ہو، عثمانی دور ہو، یا پھر ہمارے ہاں بھی سقوط ڈھاکہ ہوا، اس کا سبب دو سبب رہے اس میں بنیادی طور پر۔ ایک جغرافیائی سرحدوں کی خلاف ورزی، اور دوسری نظریاتی سرحد کی کمزوری۔ دیکھیے ملک میں اہل علم، علماء اور سیاستدان، اہل سیاست اور اہل علم، یہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے جو سب کو باندھ کے رکھتا ہے، بائنڈنگ فورس اگر ہے، وہ دین ہے۔ یہ دین ہی تو تھی، دین ہی یہ فورس تھی کہ جس نے بنگال 1000 میل دور رہنے والوں کو ہمارے ساتھ جوڑا تھا، اور اب بھی پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اسی دین، اسی ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی تصور کرتے ہیں، یہ اسی دین کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز فوج ہے، جو ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے۔ پاکستان گھر ہے، پاکستان گھر ہے،
اور فوج وہ دیوار ہے، اس گھر کے گرد دیوار ہے۔ جب دیوار کو گرا دیا جائے، اس میں نقب لگا دی جائے، دیوار کو کمزور کر دیا جائے، گھر میں داخل ہونا تو بہت آسان ہے۔ آپ پوری تاریخ دیکھیں، اپنی تاریخ دیکھیں، دشمن نے ہمیشہ ان دو محاذوں پر اٹیک کیا، اہل علم کو، اہل سیاست کو، اہل دین کو بے توقیر کر دیا جائے۔ یہ دین کو ہوا میں اڑتی ہوئی چڑیا کا نام نہیں ہے، دین اہل دین سے ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا۔ اور اللہ کی نصرت کیسے ہوتی ہے؟ جو اللہ والے ہیں ان کی نصرت کی جائے، یہ اللہ کی نصرت ہے۔ تو اہل دین کو بے توقیر، ان کی بات کو بے وزن۔ اور دوسرا اٹیک دشمن نے کیا فوج پر، بدنام کرو، بدنام کرو۔ ظاہر ہے کہ جب فوج کو بدنام کر دیا جائے تو اپنی دیوار، اپنے حفاظتی حصار کو کمزور کر دیا۔ اب دشمن کے لیے اندر داخل ہونا وہ بہت آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہم سب پاک ہیں، یہ نہیں ہے، غلطیاں ہیں، غلطیاں ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن کیا ایک گھر میں اگر کسی ایک یا دوسرے بھائی سے غلطی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو گرانا شروع کر دیا جائے یا بھائی کو مارنا شروع کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کو سنوارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس لیے یعنی مجھے تو، میں اپنا تأثر عرض کر رہا ہوں کہ شہدائے پاکستان، ان کی جب توہین کی گئی تو میرا دل رو رہا تھا، میرا دل رو رہا، اور اب بھی رو رہا ہے۔ جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم انہی کی یادگاروں کو ڈنڈے مار مار کر توڑ رہے ہیں۔ کیا ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے، اس قوم کے لیے اپنی جان قربان کی ہے؟ اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ ان حالات میں ہمیں آپس میں اتحاد قائم رکھنا ہے، اور جو ملک کے محافظ ہیں ساتھ دینا چاہیے، مل جل کر اس وطن عزیز جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ترقی دینی چاہیے، اسے استحکام دینا چاہیے۔ اور جو لوگ اندرون ملک میں ہوں، بیرون ملک میں ہوں، ان بنیادوں پر حملہ کر رہے ہیں، دینی بنیادوں پر اور قوت کی بنیادوں پر، ہمیں ان سے اپنا قطع تعلق کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے۔ اس لیے کبھی کبھار زندہ باد کا نعرہ بھی ہو جانا چاہیے، یہ دعا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان، پاکستان، شہدائے پاکستان، شہدائے پاکستان، کارکنان پاکستان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔